السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 28ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا عمر دراز غریب صحابہ تھے، بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک روز کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت اوس نے حضرت خولہ سے زہار کر لیا، یعنی شوہر کا بیوی سے یہ کہنا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ عرب معاشرے میں اسے طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ خولہ رضی اللہ عنہ گھبرائی، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تم اوس پر حرام ہو گئی۔ خولہ نے اپنے گھریلو حالات بتلائے۔ اوس بوڑھے ہیں، میں بوڑھی، بچے چھوٹے اور اوپر سے غربت۔ وہ بار بار اللہ کے رسول سے کہتی لیکن انہوں نے مجھے طلاق تو نہیں دیا۔ کبھی اللہ کے رسول سے گریہ وزاری کرتیں اور کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھاتیں۔ اس موقع پر سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھی۔ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تکرار کر رہی تھی، میں اسے سن نہیں پا رہی تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے اس کی باتیں سن لی اور اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت خولہ سے ملاقات ہو گئی۔ خولہ نے انہیں روک لیا اور دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا نے آپ کو روک لیا اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو رکنا پڑا۔ آپ نے کہا کہ جانتے ہو یہ کون تھیں؟ یہ وہی خولہ ہیں جن کی فریاد اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی ہے۔ عمر کی کیا مجال کہ ان کی بات نہ سنیں۔ اگر یہ مجھے پوری رات یہاں روکے رکھتی تو میں ان کے لیے یہاں رکتا۔ 28واں پارہ قد سمع اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس پارے میں 137 آیتیں ہیں، 22 مجادلہ کی، 24 حشر کی، 13 ممتحنہ کی، 24 صف کی، 11 جمعہ کی، 11 منافقون کی، 18 تغابن کی، 12 طلاق کی اور 12 تحریم کی۔ یہ صورت مصحف میں 58 سے لے کر 66 نمبر تک بالترتیب ہیں، سب مدنی صورتیں ہیں۔ مجادلہ منافقون کے بعد، حشر مجادلے کے بعد، ممتحنہ احزاب کے بعد، صف تغابن کے بعد، جمعہ صف کے بعد، منافقون حج کے بعد، تغابن تحریم کے بعد اور طلاق دہر کے بعد، تحریم حجرات کے بعد نازل ہوئیں۔ پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوا اور اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے اپنی مجبوری بیان کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آگے کی آیات میں زہار کے احکام بیان کیے گئے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر اللہ ان کا 6واں ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ اس سے زیادہ کی مگر وہ 7 ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی سلسلے میں منافقین اور یہود کا کردار بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو نیکی اور تقوی کی باتوں کی سرگوشی کا حکم دیا گیا۔ اے اہل ایمان، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تم جو کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھنے والا نہیں پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان کو راسخ کر دیتا ہے اور اپنی خاص مدد سے ان کی تائید بھی فرمائی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے اور آگاہ رہو، یہی اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ سورہ حشر کا نام اس کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے پہلے حشر یعنی مدینے سے جلاوطنی کے وقت نکالا، عصر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ
خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی۔ پس اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔ آگے کی آیات میں اسی غزوے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مال فہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو کے مصارف کو بیان کیا گیا، اور اسی ضمن میں مہاجر فقراء اور انصار مدینہ کو بھی اس کا مستحق قرار دیتے ہوئے دین کی خاطر ان کی قربانیوں کی خوب تعریف کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے رب تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ ڈال۔ یہ اہل ایمان کی تیسری جماعت ہے جو قیامت تک رہے گی۔ اب صحابہ سے کینہ رکھنے والے کس جماعت میں ہیں؟ اے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جنگ کے مواقع پر منافقین کا کردار بیان کیا گیا، اور آخر میں اللہ نے اہل ایمان کو محاسبہ نفس کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہ نافرمان لوگ ہیں، اور جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہوتے، جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرز کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نیک پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اس کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ کا نام اس کی آیت نمبر 10 سے لیا گیا ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے دشمنوں، رسول اور مومنوں کو ان کے شہر سے نکالنے والوں کے ساتھ دوستی اور خفیہ تعلقات نہ رکھیں۔ جو ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تمہاری رشتہ داریاں اور دوستی تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دے گا، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ بطور مثال حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ کہ کس طرح انہوں نے اپنی اس قوم سے جو ان کے مذہب پر نہ تھی لا تعلقی اور براءت ظاہر کی۔ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑتے اور نہ تمہیں تمہارے شہروں سے نکالتے ہیں، اللہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے اور مساویانہ برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا۔ ہاں جن کا معاملہ اس کے برعکس ہے تو ایسے لوگوں سے محبت اور دوستی رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اگر واقعی وہ مومنہ ہیں تو اب انہیں کافروں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے۔ اس کے بعد اس سلسلے کے چند اہم احکام بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سے بیعت لیں کہ اب یہ شرک، چوری، بدکاری، اولاد کا قتل، بہتان تراشی اور نیک کاموں میں آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گی۔ سورہ صف کا نام اس کی 4 آیت سے لیا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ کی تسبیح کا بیان ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ ان کا عمل ان کے قول کے موافق ہی ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین اس سے ناخوش ہوں۔ اے اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت آپ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے اہل ایمان کی ان کے مخالفین کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ جمعہ کا نام اس کی آیت نمبر 9 سے لیا گیا ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں جو احسان کیا اسے بیان فرمایا۔ نصاب کی بعثت کے مقاصد بھی بیان کیے۔ آگے یہودیوں کی تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مذمت کی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ اپنی سیاہکاریوں کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان
ہونے کے ساتھ ہی خرید و فروخت ترک کر کے اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز میں مشغول ہو جائیں اور نماز سے فارغ ہو کر پھر اپنے کاموں کی طرف لوٹیں، اللہ سے اس کا فضل چاہیں اور بکثرت اس کا ذکر کریں، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ سورہ منافقین کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ میں منافقین کے کردار کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت والے یعنی ہم لوگ ذلیلوں یعنی اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ اس بدبخت کی بات نقل کر کے اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول نیز مومنین کے لیے ہی ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ سورہ کے آخر میں مومنوں کو حکم دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال و اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، ورنہ صرف پچھتاؤ گے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ سورہ تغابن کا نام اس کی آیت نمبر 9 سے لیا گیا ہے۔ تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ نے اپنی حمد و تسبیح بیان فرمائی، اسی نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو تم چھپاؤ یا جسے تم ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے انہیں اس کا جواب دیا، نیز فرمایا جس جمع ہونے کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، یہ تغابن یعنی ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے جو تم کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہنا۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سراسر آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اگر تم اللہ کو بہترین قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا۔ اس صورت میں طلاق کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے آغاز کا خیال رکھ کر طلاق دو۔ عدت اچھی طرح شمار کرو۔ عدت کے دوران تم ان کو گھر سے نکال مت دو اور نہ وہ خود نکلیں، ہاں اگر لڑائی جھگڑا یا بے حیائی کی باتیں سامنے آئیں۔ جب عدت پوری ہونے لگے تو یا انہیں بھلے طریقے سے زوجیت میں لوٹا لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو اور اس پر دو عادل شخص کو گواہ بھی بنا لو۔ وہ عورتیں جن کی ماہواری ابھی شروع نہ ہوئی اور وہ جن کی اب جاری نہیں، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حمل والی عورت کی عدت حمل جننے تک ہے۔ عدت کے دوران تم انہیں اپنی حیثیت کے مطابق رہائش دو اور انہیں خواہ مخواہ تنگ نہ کرو، اور جو حمل والی عدت میں ہے اسے خرچ برچ بھی دیتے رہو، اور اگر بچے کو وہ دودھ پلانے پر آمادہ ہے تو اس کو اجرت بھی دو۔ سب کچھ اپنی حیثیت کے مطابق طے کرو۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کے مثل زمین بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعہ احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ تحریم کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ نے جسے آپ کے لیے حلال کیا اسے اپنی بعض بیویوں کے کہنے پر آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ اللہ نے آپ کے لیے اس قسم کا توڑنا ضروری قرار دیا ہے۔ سیرت نبوی کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کی تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔ آگے اللہ نے ان ازواج مطہرات کو جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا تنبیہ کی اور انہیں توبہ کا حکم دیا گیا کہ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس آگ پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں اللہ جو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے مومنو، تم اللہ سے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ایمان لانے والے جو نبی کے ساتھ ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ یہ دعائیں کریں گے کہ
کہ اے ہمارے رب تو ہمارے لیے اپنے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی کہ پیغمبر کی بیویوں نے جب پیغمبر کا دین نہیں مانا تو یہ اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسری طرف فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کو دیکھیے کہ ان کے ایمان و استقامت نے انہیں مومن کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں زہار کے اسی واقعے کا بیان ہے جس کا ذکر تمہید میں تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ جب حضرت خولہ نے اللہ کے رسول کو اپنی آپ بیتی سنائی تو چونکہ اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نازل نہ ہوا تھا اور عرب معاشرے میں اسے طلاق پر محمول کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے خولہ سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تم اوس کے لیے حلال نہیں رہ گئی، لیکن حضرت خولہ اپنے حالات کا واسطہ دے کر اللہ کے رسول سے اصرار کرنے لگی کہ ایسا کیوں، انہوں نے مجھے طلاق تو دی نہیں۔ ساتھ ساتھ امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتی رہیں کہ رسول اللہ کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں تو کیا میرا رب تو میری مجبوریوں کو دیکھتا اور میری فریاد کو سنتا ہے۔ کتنی اللہ والی تھیں یہ صحابیات، اللہ اکبر۔ اللہ نے وحی نازل کر کے حضرت خولہ کا اپنے رب پر جو ایمان و یقین تھا اس کا نہ صرف انہیں انعام دیا بلکہ ان کی برکت سے پوری امت کا بھلا ہو گیا۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ دراصل ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، اور یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بیوی سے کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اسے شرعاً زہار کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اس طرح کی کسی بات سے وہ بیوی حرمت میں ماں کی طرح نہیں ہو جائے گی۔ ماں ماں ہے اور بیوی بیوی ہے۔ ماں کے بطن سے ہم اس دنیا میں آئے اور بیوی کی عصمت کو ہم نے اللہ کے کلمے سے حلال کیا، اور ان کے بطن سے ہماری اولاد اس دنیا میں آئی۔ اللہ کے نام سے ایک حلال چیز ہمارے ایک غلط جملے سے حرام کیوں کر ہو، یہ تو بالکل منکر اور جھوٹی بات ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے مقدمے کا فیصلہ حضرت خولہ کے حق میں کر دیا۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ اور جو شخص یہ نہ پائے تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو تو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات میں زہار کے کفارے کی تفصیل بیان کی گئی۔ اگر کسی نے زہار کیا اور اپنے اس عمل پر نادم ہو کر دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ خصوصی تعلق قائم کرنے سے پہلے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرے، ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو بلا ناغہ 2 مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر درمیان میں ناغہ کسی شرعی عذر، بیماری یا سفر کی وجہ سے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یوں ہی ناغہ کر دیا تو اب تک اس نے جو روزے رکھے ان کا شمار نہیں ہوگا، پھر نئے سرے سے 2 مہینے بلا ناغہ روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی دن کھلائے، اپنی سہولت سے ناغہ کے ساتھ انہیں کھلا سکتا ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ 60 الگ الگ ہوں، بلکہ ایک شخص کو 60 دن کھلائے تب بھی کافی ہوگا۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ رشتہ قائم نہ کرے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے زہار سے متعلق بعض اور مسائل پر گفتگو کی ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنی ماں کے بجائے بہن یا بیٹی کا تذکرہ کر کے کہے کہ مثلا تو میرے لیے میری بیٹی کی پیٹھ کی طرح ہے،
تب بھی راجح قول کے مطابق یہ زہار کے حکم میں ہوگا۔ اسی طرح کوئی پیٹھ کے علاوہ کسی اور حصے کا نام لے، ہاتھ، چہرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں زہار ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں ائمہ کی رائے الگ الگ ہے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ صرف پیٹھ کے ذکر سے ہی زہار ہوگا، کسی اور حصے کے ذکر سے نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اس حصے کا دیکھنا اس کے لیے جائز ہے تب زہار نہیں ہوگا، اور اگر دیکھنا جائز نہیں تب زہار ہوگا، اور اگر کسی حصے کا ذکر ہی نہ کرے، صرف یہ کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تب اس سے اس کی مراد پوچھی جائے گی۔ اگر کہنے کا مقصد زہار کرنا ہوگا تب زہار ہو جائے گا، اور اگر مقصد یہ نہ ہو تب زہار نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی زہار کرنے والا نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے پے در پہ 60 دن روزہ رکھ سکتا ہو، اور نہ ہی فقر کی وجہ سے 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو تب دوسروں سے تعاون لے کر جتنا ممکن ہو وہ صدقہ کر دے، جیسا کہ حضرت خولہ کے اس واقعے کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ الغرض یہ کہ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں اور 20 پوائنٹ ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، یہ کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ 3 باتوں کا ذکر ہے اس سورہ میں۔ نمبر 1 زہار کا مسئلہ اور اس کا کفارہ، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ دوسرا معاملہ ہے مجلس کے آداب اور اہل علم کا مقام و مرتبہ۔ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم کسی بھی مجلس میں جاؤ تو بیٹھنے کے دائرے کو بڑھا رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ ملے اور کھڑا نہ رہنا پڑے۔ اگر تم ایسا کرو تو اللہ تمہیں جہاں چاہو گے وسعت و فراخی عطا کرے گا۔ اور علم کی فضیلت یہ بیان ہوئی کہ اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔ نمبر 3 اللہ کی پارٹی یعنی اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سب سے زیادہ ذلت والے ہیں، اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ گو کوئی بھی ہو یہی لوگ جنتی ہیں اور یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ سورۃ الحشر میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ۔ مدینہ کے اطراف میں بنو نذیر نامی ایک قبیلہ تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے چھت سے ایک بڑا پتھر گرا کر مار دینے کی سازش کی، لیکن وحی کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی۔ پھر وہ لوگ کچھ دنوں قلعے میں محصور رہے۔ بالآخر انہوں نے جلا وطنی ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جانے کا اظہار کیا اور خیبر جا کر مقیم ہو گئے۔ نمبر 2 اثار و فیاضی کا مثالی نمونہ۔ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور انصار جو پہلے سے مدینے میں آباد تھے، انصاریوں نے مہاجرین کو خود پر ترجیح دیتے تھے، خود بھوکا رہتے لیکن آنے والے مہمان کو کھانا کھلاتے، اور جن کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دینے کی خواہش ظاہر کی اور عدت گزارنے کے بعد کوئی مہاجرین میں سے اس سے نکاح کر لے۔ اثار و فیاضی کی اس بے مثال نمونے کو اللہ تعالیٰ نے صورت میں نازل فرمایا۔ نمبر 3 محاسبے کی دعوت۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال سے غافل نہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ ان کی جانوں سے غافل ہو گیا، لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3 سورہ ممتحنہ میں اس ایک بات کا ذکر ہے، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کا شان نزول حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تفصیلی واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو انہوں نے جنگ کی تیاری کی خبر خفیہ طور پر قریش مکہ کو خط کے ذریعے پہنچائی، لیکن حاطب ابن ابی بلتع کی نیت صرف اتنی تھی کہ اگر میں مکہ کے قریش کو بتاتا ہوں تو وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے جو مکہ ہی میں ہیں، لیکن وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی اور حاطب ابن بلتع رضی اللہ عنہ کی سچائی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ سورۃ الصف میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ہی حکم کو تاکیداً دوبارہ فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نمبر 2 ایسی تجارت جو عذاب علیم سے بچانے والی ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ وہ نفع یہ ہے کہ اللہ اس عمل کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ نمبر 5 سورۃ الجمعہ میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال۔ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنے والے بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے
جو بہت سی کتابیں لادے ہو، یعنی جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لادی گئی ہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے، نہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں، یہی مثال آج کے مسلمانوں کی ہے۔ نمبر 2، جمعہ کے آداب اور اس کی فضیلت۔ جمعہ کے دن اذان دی جائے تو مسجد میں جانے کا حکم، کاروبار اور خرید و فروخت سے ممانعت، پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دوبارہ اپنے کام کاج کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ سورہ المنافقون میں منافقوں کی گواہی کے مقابلے میں اللہ کی گواہی اور منافقوں کی ذلت و رسوائی کا ذکر ہے۔ منافقین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں جنہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ سورۃ تغابن میں 2 باتوں کا ذکر ہے، دھوکے والا دن، دھوکے کا دن یعنی جس دن اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا، وہی دن ہار اور جیت کا ہوگا۔ جو شخص ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو کافروں کے لیے دھوکے کا دن ہوگا۔ نمبر 2، ازواج اولاد میں بعض دشمن ہیں، ازواج اور اولاد بعض دشمن ہیں، اور مال و اولاد فتنہ آزمائش ہیں۔ بعض بیویاں اور بچے دشمن ہیں، یعنی جو اطاعت الہی نیک عمل سے روکیں وہ تمہارے لیے خیر خواہ نہیں، دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مال و اولاد آزمائش ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہاں آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ اولاد اور مال کی محبت میں بہت سے لوگ کسب حرام پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں نیکیوں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں 2 باتیں ہیں، طلاق اور اس کی تفصیل۔ اس سورہ کے آغاز میں تفصیل سے طلاق کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ تم طلاق اسی وقت دو جب عورت حیض سے پاک و صاف ہو، ہم بستری کیے بغیر، اور عدت کا خیال رکھو یعنی پاکی کے ابتدائی ایام میں ہی طلاق دو، اور اپنی بیویوں کو طلاق یعنی طلاق رجعی یعنی پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہاں تک کہ وہ کوئی گناہ یا بد اخلاقی کا کام کر بیٹھیں تو انہیں تم رخصت کر دو۔ ان کو شوہر کے گھروں میں روکے رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے جو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائیں۔ عدت کے اندر اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نئے نکاح کے بیوی حلال ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر 1 یا 2 طلاق دے دے اور عدت پوری ہو جائے، اب شوہر چاہے تو انہیں قاعدے کے ساتھ رہنے دے یا تو انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دے، یعنی اگر ساتھ رہنا نہ چاہیں تو انہیں عدت پوری ہونے کے بعد انہیں اپنے گھر سے رخصت کر سکتے ہیں، کیونکہ ابنان و نفقہ خرچے کی ذمہ داری شوہر کے ذمے نہیں ہے، اور آپس میں 2 شخصوں کو گواہ بنانے کا حکم بھی دیا گیا اس سلسلے میں۔ اور ان کی عدت بیان کی عام عورتوں کی عدت 3 حیض ہے، اور جو حیض سے نا امید ہو جائیں تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے یعنی ڈیلیوری تک ہے۔ نمبر 2، آسمان کی طرح زمین بھی 7 ہیں، یعنی 7 آسمانوں کی طرح اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں، جس طرح اوپر نیچے 7 آسمان یعنی تابتیں ہیں اسی طرح زمینیں بھی تابتیں ہیں۔ نمبر 9، سورۃ التحریم میں ان 4 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حرام و حلال کا اختیار نبی کو بھی نہیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم۔ نمبر 3، توبہ کرنے کا حکم اور اس کے فوائد۔ نمبر 4، مومنوں اور کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی گئی۔ انہی چند کلمات پر اس پارے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور سمجھ بوجھ کر پڑھنے والا بنا دے، آمین۔